لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس کے ہاتھ کا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ خاندان میں نظروں کی حفاظت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو نامحرم خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں، والدین اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو۔ اگر ہم مسکرا کر بات نہ کریں یا بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظر کی حفاظت کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ حارث صاحب دیکھیں، رشتہ داروں میں جو جوان لڑکیاں اگر آپ سے پردہ نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہوں گی۔ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں۔ آپ اپنی خالہ سے، پھوپھی سے، ان رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کی بیٹیاں ہیں، کزنیں ہیں یا اور رشتہ دار خواتین آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کو شریعت گناہ گار کر رہی ہے۔ آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے ہنسی مذاق بے تکلف ہو کے نہیں کرنا ان کے ساتھ، اور جتنا آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو نظر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب آپ اس چکر میں بیٹھ گئے کہ جی اب لڑکیوں کی محفل لگی ہوئی ہے تو چلو اس کو اور تول دو۔ آپ گئے تھے اپنی خالہ سے ملنے تو فوکس انہی کو کریں آپ۔ پھر بھی وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ان کی غلطی ہے نا، وہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ پردہ عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں فرض ہے۔ مرد پہ یہ کہ خام میں لڑکیوں میں گھسنے کی، جیسے وہ ہم بچپن میں ہوتا ہے نا، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ اب پہلے ہمارے زمانے میں بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کا شادی بیاہ میں تمبو الگ ہوتا تھا، لڑکوں کا الگ ہوتا تھا، تو کوئی لڑکا ادھر سے گھس کے لڑکیوں میں گھستا تھا تو ہم تو مذاق اڑاتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ تو آپ خام میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں کہیں زنانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، یہ مرد کے مردانگی کے بھی خلاف ہے اور یہ بہت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ لیکن یہ کہ آپ عام محفل میں بیٹھے ہو، اس میں اگر آپ کی رشتہ دار خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ نہیں بیٹھے، بیٹھی تو وہ ہیں، تو آپ بس یہ احتیاط کریں کہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں، اور کوئی ضرورت کی بات وہ پوچھ رہی ہیں تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، اور پھر تھوڑا ریزرو رہیں آپ۔ عورت کو خود اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ ریزرو ہے۔ پھر بھی اگر بد اخلاقی کا تانا آپ کو لگتا ہے تو آپ بد اخلاقی کے تانے پہ پریشان نہ ہو، اور اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، چاہے والدین آپ کے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور کوشش کریں پھر اس میں کوئی جو جتنی دیر ضروری آپ کا بیٹھنا ہو اتنا بیٹھیں، اس کے بعد اٹھ کے پتلی گلی سے آپ نکل لیں۔ زیادہ ٹائم ایسی مجلس میں آپ نہ گزاریں، کیونکہ آپ گئے اپنے ماموں سے ملنے، چاچا سے ملنے اور لوگوں سے ملنے، تو جتنی دیر کے لیے آپ گئے تھے اتنی دیر بیٹھیں اور پتلی گلی سے آپ نکل کے آ جائیں۔ لڑکیوں کی وجہ سے وہاں محفل میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا، کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں، البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں۔ دیکھیے، مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے۔ یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں۔ تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں۔ جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس، تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا، ذرا لمبی شرٹ ہو، تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ، کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے۔ جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے،
تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں. تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو یا قمیص پہن لیتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل، بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے، یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ، مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ. تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا، قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے، گنجائش تو دی جا سکتی ہے اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون، تھوڑا سا لمبا کرتا ہو تو گنجائش تو ہے، لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے. اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے، بیٹیوں کو. تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں. تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں. رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے تو ٹھیک ہے، شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے. بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے. اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے، آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں، میاں ہوتے، تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے. لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو، یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو. تو اس طرح کے لباس سے عورت کو، مسلمان عورت کو ایوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. سأل سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والے نے پوچھا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہو کر رہے گا. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے عذاب واقع ہوگا جو راستوں والا ہے، سیڑھیوں والا ہے، یعنی جس کی طرف فرشتے جاتے ہیں مختلف راستوں کو طے کر کے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہ فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اس اللہ کی طرف جاتے ہیں، بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور یہ عذاب ایسے دن میں واقع ہوگا کہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں کوئی شکایت نہ ہو. آپ پر مختلف حالات آئے نا، صبر تو ہر آدمی کر لیتا ہے، لیکن ایسا صبر جس میں زبان سے بھی شکایت نہ ہو، تو آپ ایسا صبر کریں. انہم یرونہ بعیدا، یہ جو کافر لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ اس دن کو بہت دور سمجھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ کہتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت قریب ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں. یہ تو ان آیتوں کا لفظی ترجمہ ہو گیا. ہوا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اسلام بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے، بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے کہ اس کائنات، دیکھیں اسلام کے نا 2-4 ہی ٹاپک ہیں، اسی کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اسلام. پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک وہی ہے. باقی تو آرڈر جو ہے نا، احکام، یہ کرو یہ نہیں کرو، وہ آرڈرز کی آیتیں قرآن میں 1/3 بھی نہیں ہے. یعنی پورے قرآن کو آپ ایک طرف رکھیں اور اس میں وہ آیتیں جن میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ آیتیں جن میں ہمیں آرڈرز دیے گئے ہیں، کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں لا بیان کیا گیا ہے، وہ بہت تھوڑی ہیں. وہ کیا ہیں؟ بہت تھوڑی. کتنے احکام ہے جو قرآن نے دیے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، والدین کی اطاعت، فرما برداری، رشتہ داری جوڑنا، اور آرڈرز میں کچھ طلاق کے حکام اللہ نے خود بیان کر دیے تاکہ بعد میں لوگ اس میں اختلاف نہ کریں. وہ الگ بات ہے، پھر بھی لوگوں نے کر لیا. اللہ نے خود ہی بیان کر دیے تھے کہ اس میں پھڈا نہ ہو، یہ بہت اہم مسائل ہے. جیسے 3 طلاق کو اللہ نے کہہ دیا، تیسری کے بعد رجوع نہیں ہے، تاکہ بعد میں پھڈا نہ ہو. لیکن اہل حدیثوں نے پھڈا ڈال دیا، بولا 3 ایک ہوتی ہیں، حالانکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. اسی طرح وراثت کے حکام اللہ نے خود بیان کر دیے، کیونکہ ان میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں نا. اب رفع الیدین میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے، کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے. کوئی کر رہا ہے تو آپ کے پیسے تھوڑی جا رہے ہیں جیب سے، کوئی نہیں کر رہا ہے تو بھی آپ کی جیب سے پیسے بولو نا نہیں جا رہے. تبھی اس پہ کوئی جنگیں نہیں ہوں گی. ہاں یوٹیوب پہ ایک دوسرے کو چیلنج بازیاں، مناظرے بازیاں، یہی ہوگا. وراثت کے مسئلوں میں اگر مسائل کھڑے ہوتے، کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، اس میں آپ کا حصہ بن رہا ہوتا 1 کروڑ کا، لیکن وہ حدیث ضعیف ہوتی. ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے ہوتے یہ صحیح ہے، کچھ کہہ رہے ہوتے یہ ضعیف ہے. اب اختلاف ہو جاتا، آپ بولتے یار یہ صحیح ہے. بعض حدیثوں میں اختلاف بھی ایسے ہیں صحیح اور ضعیف ہونے میں کہ اس کو بھی حل کرنا پاسبل
نہیں ہے, کیونکہ ان میں محدثین ہی کا اختلاف ہوتا ہے, تو اب اس میں اختلاف رہے گا, وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو اب اگر یہاں یہ پڑھا ہو جاتا 1 کروڑ روپے آپ کی وراثت میں آ رہے ہیں, وہ حدیث کیا ہوتی؟ ضعیف. بیوی کا حصہ جس حدیث میں آیا ہوتا وہ حدیث صحیح ہوتی, لیکن صحابی کا فتویٰ اس کے خلاف ہوتا, ہم کنفیوز ہو جاتے. ایسا تو نہیں ہے یہ حدیث ہی منسوخ ہے بھائی, شروع میں حکم تھا ورنہ صحابی اس کے خلاف فتویٰ کیوں دیتے؟ کچھ کہتے ہم نے صحابی کو نہیں ماننا, حدیث کو ماننا. ایک پھڈا تو تلواریں چلتی گھروں میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ غریب کی جائیداد تو 2 پکوڑے, 1 لڈو, 1 مٹھائی کا ڈبہ ابو کی الماری سے نکلا ہے, 1 مسلح نکلا ہے ابو کی والدہ کی الماری سے, 1 پان دان نکلا ہے. یہ ہوتے ہیں غریبوں کی. جو پیسے والے لوگ ہیں نا, ان کی وراثت میں کیا کچھ نہیں نکل رہا ہوتا. اس لیے اللہ نے وراثت کے حکام خود بیان کر دیے قرآن میں, تاکہ پھڈا ہی نہ ہو. کرنے والے تو اس میں بھی کر لیتے ہیں. اللہ نے بیان کر دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ نے وصیت کر دی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں, مرو گے للذکر مثل حظ الانثیین, 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کا حصہ ہے. اور ایک چیز وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تم مر گئے, تمہاری اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, 1/4, 25% بیوی کا ہے. اور اگر وہ مر گئی تو 50% تمہارا ہے, اس کے اگر اولاد نہیں ہے, اولاد ہے تو پھر 1/4 ہے. ایسی ایکسپلین کیا نا بہترین طریقے سے کہ جھگڑا کیا ہو جائے, ختم. وراثت کے حکام قرآن نے کھول کے بیان کر دی. تو چند حکام ہی ہیں, چند یتیموں کے حکام قرآن نے وضاحت سے بیان کر دیے, بہت چند ملیں گے. باقی قرآن میں احکام نہیں ہے, آرڈرز نہیں ہے. قرآن میں 3 باتوں کو زیادہ فوکس کیا, بار بار قرآن اسی کو ہائی لائٹ ہے. نمبر 1, خود سے نہیں بنے ہو, کسی نے تمہیں بنائے. اور یہ 3 سوال ہی ایسے ہیں جو دنیا کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انہی سے دنیا جان چھڑاتی ہے. باقی مذہب سے کسی کا کیا لینا دینا میرا بھائی. امریکہ میں مسجدیں کم تھوڑی ہیں, جاپان میں کوئی کم مسجدیں تھوڑی ہیں. حاجی امریکہ سے بھی آتے ہیں, ہو سکتا ہے اسرائیل سے بھی آتے ہوں, ٹھیک ہے نا. حاجیوں پہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. 3 بڑے سوال آتے ہیں. پہلا سوال, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. قرآن اس کو بہت فوکس کرتا ہے. نمبر 2, توحید, کہ صرف وہی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک بولو نہیں کرنا. نہ شرک اکبر کرنا ہے, نہ شرک اصغر. اکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے پاس وہ اختیارات ہیں اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کے. دیکھو دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے نا, کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی تو کام کر لے گا, کوئی سبب نہ ہو تو کام نہیں کرے گا. ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے, کینچی ہوگی تو کاٹ دے گا, کینچی نہیں ہے تو پھونکے لگا کے کاٹے گا وہ. شرک اکبر, شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ یقین کر لیا, عقیدہ رکھ لیا کہ یہ فلاں شخص میری بگڑی بنا سکتا ہے, اسباب سے ہٹ کے کام کر سکتا ہے. جیسے میں مثال دے رہا تھا, ڈاکٹر نے کینچی استعمال کیے بغیر آپریشن نہیں کر سکتا, انسٹرومنٹ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اسباب سے ہٹ کے دنیا میں کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کے اللہ نے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو, بار بار میں یہ مثال دیتا ہوں, معجزہ پھر کسے کہتے ہیں؟ نبی نے تو یہاں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, نئے لوگ آتے ہیں نا, اس لیے ایک موضوع کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار. معجزہ نبی کا عمل نہیں ہوتا, معجزہ کس کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کا. نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے ہیں, کس نے 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے, سانپ بن جاتی تھی نا, تو موسیٰ تھوڑی بناتے تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے اختیار دے دیا ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بنا لے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے اللہ نے پوچھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا لاٹھی. اللہ نے کہا اس کو ڈال زمین پہ. جب ڈالا ہے سانپ بن گئی, موسیٰ علیہ السلام دوڑ گئے, خوف سے بھاگ گئے, فرار ہو گئے وہاں سے. اللہ نے کہا واپس پلٹو, اس کو پکڑو, اس لاٹھی کو, میں دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دوں گا. تو سانپ بھی اللہ بنا رہا ہے, اس سانپ کو لاٹھی بھی کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے. اگر حضرت موسیٰ نے خود بنایا ہوتا تو فرار تھوڑی ہوتے وہاں سے ڈر کی وجہ سے. تو پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے, کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور پیغمبر کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں کہ جب چاہے کر دیں. اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کریں, میں 2 ٹکڑے کر دوں گا. اللہ نبی کو نہ کہتے, 100 دفعہ بھی کوئی بھی چاند پہ 100 دفعہ اشارہ کرتے, کچھ بھی نہیں ہوتا چاند کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے آ کے رک گئے ہیں, پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں فرعونیوں کی, حضرت موسیٰ پریشان, اب کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا کہا, اس لاٹھی کو آپ پانی پہ مارے, میں 12 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا. تو لاٹھی سے جو سمندر ٹوٹ رہا ہے, ٹکڑے ہو رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو معجزہ اللہ کا عمل ہوتا ہے.
پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی ہوتی ہے، مجازن نسبت کر دی جاتی ہے، حقیقت میں پیغمبر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے کچھ کرنے کے، سمجھتے ہو۔ اسی طرح کرامت جو بزرگوں کی ہوتی ہے وہ بھی کرتا اللہ ہے، بزرگوں کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے، لہذا مانگا بزرگوں سے نہیں جائے گا، نہ پیغمبروں سے، مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، بھائی وہ اللہ کر رہا ہے نا، تو مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں فرشتے جب بارش برساتے ہیں، فرشتوں سے اتنا کام تو پیغمبر سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرشتے بھی بارش نہیں برساتے، کون برساتا ہے؟ اللہ۔ اللہ ان کو استعمال کرتا ہے کاموں میں، جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم کو استعمال کر کے لکھتے ہیں، قلم کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، کبھی ادھر گھما رہے ہیں کبھی ادھر گھما رہے ہیں۔ تبھی آپ نے خط لکھوانا ہو، کوئی لیٹر لکھوانا ہو تو قلم سے نہیں کہا جاتا، جس کے ہاتھ میں قلم ہو اس سے کہا جاتا ہے۔ قلم سے آپ کہیں گے بھائی، وہ کہے گا بھائی میں تو کسی اور کی انگلیوں میں ہوں، جدھر وہ گالیاں لکھ کے دے دے یا دعائیں لکھ کے دے دے۔ تبھی کوئی بیوقوف قلم سے نہیں کہتا، پین سے نہیں کہہ رہا ہوتا لکھ، ہمیشہ کہا کس سے جاتا ہے؟ کاتب سے کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبروں کے معجزے اور بزرگوں کی کرامتیں دیکھ کر بزرگوں یا پیغمبروں سے مانگنا شروع کر دینا یہ شرک ہے، اور ان کرامتوں کا انکار کرنا یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے، یہ بھی ایک طرف انتہا ہے۔ بعض لوگ کرامت ہی کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ کی کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہو، مستند باوثوق ذرائع سے ثابت ہو، پھر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ کرامت کا انکار اصل میں کس کا انکار ہے؟ خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ دو انتہائیں چل رہی ہیں آج کل۔ بعض لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی کرامتیں ورامتیں کس سے کہانی ہے، تم نے دیکھے ہی نہیں بزرگ، نہ بزرگوں کی کرامتیں دیکھی ہیں، تمہارے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں، تمہیں کس سے کہانی ہے؟ ہم نے تو بزرگ بھی دیکھے، ان کی کرامتیں بھی دیکھی ہیں، تو ہمیں کس سے کہانیاں نہیں، لیکن ہم بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں کہ ان سے مانگنا شروع کر دیں۔ ہمیں پتہ ہے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو رہی ہے تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ہم تو اپنے بزرگوں کی جو ہم نے کرامتیں دیکھی بیان بھی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ عوام کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں، ورنہ ہم جن بزرگوں کے ہاں رہے ہیں نا، ان کی کرامتیں بیان کر دیں تو یا تو تم ہمیں جھٹلاؤ گے یا تم بولو گے احساس کمتری میں جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، کہ تم لوگ کیا بزرگ ہی نہیں ہوتے۔ تو دو انتہائیں چل رہی ہیں، کچھ ایک قوم تو ایسی ہے جنہوں نے بزرگوں کی کرامتوں میں ہی دین کو سارا رکھ دیا ہے، اور کرامتیں بھی ایسی ایسی لا رہے ہیں جن کا وقوع ممکن ہی نہیں ہے، یعنی جو کوئی مستند ذریعے سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ ایسی ایسی۔ ابھی چاند پہ پہنچایا تھا نا کسی نے غوث اعظم کو، کوئی مستند ذریعے، کوئی کتاب میں نہیں ہے یہ واقعہ، کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ ایک تو چاند پہ جا رہے نہیں ہو تم لوگ، اوپر سے ایسے ایسوں کو پہنچا رہے ہو جو اس الزام سے کیا ہیں؟ بری ہیں۔ تو ایک یہ شرک ہے۔ دوسرا شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو فالو کرنا، یہ شرک اصغر ہے، یہ مارکیٹ میں بہت ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے۔ اللہ نے کہا جب میں خدا ہوں تو ماننی کس کی ہے؟ میری۔ ہم کلچر کو خدا مانتے ہیں، اللہ کو خدا نہیں مانتے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے؟ اپنی خواہشات سے پوچھتا ہے کہ کیا دل چاہ رہا ہے؟ خواہشات کہتی ہیں پینے کا دل چاہ رہا ہے، شراب پینے کا، چل بھائی پی لیتے ہیں۔ خواہشات کہتی ہیں چوری کا دل چاہ رہا ہے، چل بھائی چوری۔ خواہشات کہتی ہیں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، چل بھائی یہ خواہش پوری کرتے ہیں۔ تو اس کا خدا اللہ ہے یا خواہشات ہیں؟ غلام کی اپنی مرضی چلتی ہے؟ آپ کسی آفس میں بیٹھے ہو، آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے، آپ کا ایک باس بھی ہے، باس نے آپ کو کہا کہ یار ایسا کر 2 دودھ پتی بنا کے لا، آپ دودھ پتی کے بجائے آپ گرین ٹی بنا کے لے آئے۔ وہ کہا بھائی گرین ٹی نہیں، میں نے تو تیرے کو دودھ پتی بولا تھا۔ آپ کہا سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا وہ گرین ٹی کا چاہ رہا ہے، 1 کپ آپ پیئیں گے، 1 کپ میرا تو دل چاہتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں، لیکن سر آپ میرے باس ہیں۔ باس اور سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے باس ایک دفعہ برداشت کر لے، اس کے بعد باس نے کہا ایسا کر نہاری لے کر آ، اپنے لیے بھی 2 روٹی لیا، آج تجھے بھی ساتھ بٹھا کے کھاؤں گا۔ آپ بریانی لے کر آ گئے، باس کہہ رہے میں نے تجھے بریانی نہاری بولا تھا، آپ کہے سر میرا جو دل چاہ رہا ہے نا، نہاری تو رات میں نے کھائی ہے، مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی، میرا دل چاہ میں کھا لوں، تو رات تو میں کھا چکا ہوں، اب میں کیا کھاؤں گا؟ بریانی۔ باس کہے گا ایسا کر یا تو میری کرسی پہ آگے بیٹھ جا، یہی کہے گا نا، یا مجھے باس کہنا چھوڑ دے، یہ تکلف نہ کیا کر۔ تو ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بچہ پہلا جملہ ہمارے یہاں سیکھتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، غلامی کے لائق صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد سارا دن مانتے کس کی ہیں؟ اپنی اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو، میں نے کہا دل نہیں چاہ رہا یار، آج میرے پرانے دوست آئے بڑے پکے نمازی تھے، میں نے کہا 5 نمازیں پڑھو، کہہ رہے 4 پڑھ رہا ہوں، 5ویں نہیں ہو پا رہی، فجر نہیں ہو پا رہی۔ تو میں نے کہا خرید کوئی پیکج ویکج ہے فجر کا آپ کے پاس، کوئی معاف کروا لیا؟ کیوں نہیں ہو پا رہی بھائی؟ آپ کو کہیں انٹرویو کے لیے بلائے، کوئی اچھی جگہ جاب آ جائے اور صبح 4 بجے بلایا جائے، 5 بجے چھوڑے انٹرویو کو، ڈیٹنگ پوائنٹ میں اگر 4 بجے کا ٹائم دے محبوبہ، کوئی یہ کہے گا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی،
بولو نا, کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی. تو بات یہ کہ جب اللہ ہے, اور خدا کی قسم اللہ جو دیتا ہے نا, فجر کی اذان میں اللہ نے الصلاۃ خیر من النوم کا الگ سے لفظ ایڈ کروایا کہ نماز نیند سے, یہ جو مزے تمہیں آ رہے ہیں نا, یہ مزے اس مزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو نماز کے بعد تمہیں ملیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب سے لذیذ نماز اللہ نے فجر کی رکھی ہے, سب سے مزے کی نماز جماعت کے ساتھ. تو یہ دوسری نوعیت کا شرک ہے, اس کی بھی قرآن میں بہت زیادہ بولو نفی ہے. بھائی یہ صرف اللہ ہے, کسی کو نہیں مانتا, ایسی کی تیسی. لوگوں سے بولا کرو, میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ اسلام آباد میں ایک آدمی کا جاب ملی, وہ بندہ پہلے ہی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا بھائی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے ایسی جاب. اس نے کہا یار آپ پہلے سے تو نمازی لگ نہیں رہے ہو کوئی شکل وکل سے. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا, لیکن تمہارے کہنے پہ چھوڑوں یار, یہ کوئی طریقہ؟ بولو, یہ تو اللہ سے بھی آگے تمہیں لے کے جا رہا ہوں میں. یعنی باقاعدہ میں ایسی جاب رکھوں جس میں نماز نہ پڑھنے کی پرمیشن حکم ہو. ایسی جاب پہ 100 دفعہ لعنت. پڑھتے نہیں پڑھتے ہمارا معاملہ ہے, لیکن جاب میں یہ شرط کہ نہیں پڑھے, تو یعنی روزی اللہ دے رہا ہے, لیکن روزی میں شرط یہ کہ اللہ تیری عبادت نہیں کروں گا میں. تو روزی تو اللہ پھر بھی دے دے گا میرے بھائی, لیکن اس روزی وہ آگ کے انگارے بنیں گے تمہارے لیے. یعنی آپ کسی سے رزق لے بھی رہے ہو, باپ سے کہہ رہے ہو ابا مجھے جیب خرچی دے دو, لیکن پسٹول خرید کے آپ کو ماروں گا میں. تو ابا دے تو دے گا, لیکن چھوڑے گا نہیں وہ تمہیں. دیتا تو اللہ نافرمانوں کو بھی ہے اور فرمانبرداروں کو بھی ہے. تو یہ احکام اللہ نے بیان کیے. اور تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان کیا, ہر رکوع میں, ہر پارے میں بار بار, میں یہ اس لیے 3 احکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑا ہوا ہے ہمیں, اور میں اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ یہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں. وہ تیسرا کیا, مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا. مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں, یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے, تم ختم بولو نہیں ہوتے, تم فنش نہیں ہوتے, روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی. اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں, ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا. موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا, بدلہ ملے گا, بروں کو برائی کی سزا ملے گی. یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے. کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے, اللہ کہتے ہے. کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, صرف وہ. تیسرا, تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا پڑے. تو یہ 3 باتیں جب نبی کیا کرتے تھے نا, تو مشرک ان میں سے ایک بات کو مانتے تھے, اور جو ملحد ہیں وہ ایک بھی نہیں مانتے تھے. جو اس دور میں ملحد تھے, ایتھیسٹ تھے, وہ کہتے تھے کوئی خدا ہے ہی نہیں. ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. کچھ بھی نہیں ہے بھائی, ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, یہ زمانے کے تصرفات ہیں, یہ نیچرل ہے. یہ کیا ہے سب نیچرل پروسیس ہے. جیسے بیج زمین میں ڈالو, پودا اگے گا, پھل اگے گا, آم اتلیں گے, نیچرل ہے نا. کرنے ورنے والا کوئی بھی بولو نہیں ہے. تو یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے, مر گئے, کھاؤ پیو موج مستی. آج بھی بہت سے لوگ, زیادہ تر تو آج دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہیں, حتیٰ کہ ہندو نام کے ہندو ہیں, سوچ ان کی بھی, وہ ہندوؤں کا بھی 7 جنم ونم والا گیا. وہ ایک ہندو پنڈت نے کسی نے کہا نا کہ کوئی برا کام کر رہا تھا, تو ہندو پنڈت نے اس سے کہا کہ تو اگلے جنم میں گدھا بن جائے گا. اس نے کہا پچھلے جنم میں گدھا تھا, اس جنم میں کیا بناؤں, کچھ اچھے کام کیے تو میں انسان بن گیا ہوں, تو اب میں دوبارہ کیا بن جاؤں گا, گدھا. تو پھر میں کچھ اچھے کر لوں گا, پھر انسان بن جاؤں گا. خیر یہ ان کا عقیدہ ہے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو ان کا یہ کہ 7 جنم ہوتے ہیں, لیکن اب دنیا میں لوگ اس کو, کیونکہ کسی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے وہ. تو جو ملحد تھے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا, صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان پہ قرآن نے رد کیا. اوحا ربک الی النحل, اللہ کہتے ہیں نیچر نے اتنی حسین ہے کہ ایک شہد کی مکھی, ملکہ مکھی, مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں, چھتا تیار کرتی ہیں, اور فصل کی سبول ربی کی ذلولا. قرآن ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی. اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں. ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار, اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے. میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, شہد صحت کے لیے انتہائی فائدے مند ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے, یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے. حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا. کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی, بیوٹی پارلر جائے گی, 2 گھنٹے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی ہوں گے.
اب تو ایسے ایسے بیوٹی پارلر آ گئے ہیں تو اربوں اربوں روپے چھاپ رہے ہیں, مرد تیار کر رہے ہیں دلہنوں کو. یہ تو بڑی بغیرتی کی بات ہے یار. اور ایسے ایسی بیوٹی, ہمارے ایک رشتے دار بتایا کرتے تھے امریکہ تو بہت ایڈوانس ہے بھائی بیوٹی پارلر میں. ابھی خیر میں اب بیوٹی پارلر کے قصے لے کے نہیں بیٹھوں گا آپ کے سامنے. تو ایک بات کہنے تو, بیوٹی پارلر جانا عورتوں کا کام ہے, آدمیوں کا کام. بولو, میں بغیر بیوٹی پارلر گئے 4 ہو گئی یار, تو اس کا مطلب بیوٹی پارلر جانا ضروری نہیں ہے. ہم آپ کے سامنے مثال بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو کبھی نہیں گئے. نہائے ڈیٹول سے نہائے اس دن جس دن ہماری شادی تھی. بس اس سے زیادہ کی ضرورت. پان گٹکا نہ کھاؤ, دانت صاف رہے ہیں آپ کے, صحیح ہے نا. پان گٹکا کھاؤ گے تو پھر تیزاب سے کلیاں کرنی پڑیں گی شادی سے پہلے. تو آدمی جاگنگ کرتا ہوا, گھڑ سواری کرتا ہوا, سوئمنگ کرتا ہوا, تیر اندازی کرتا ہوا, ان کاموں میں جم میں اچھا لگتا ہے, محنت کرتا ہوا, سمجھتے ہو. اور فزیکل فٹنس کا خیال رکھو, توند نہ نکلنے دو, وزن نہ بڑھنے دو. بھائی یہ 2-4 چیزیں اگر آپ آڑے ترچھے ہو گئے, یہاں سے توند, یہاں سے الگ سے 2-3 چیزیں جو ہوتی ہیں, سب میں چیزیں دائیں بائیں نکل رہی ہیں. بیوٹی پارلر تمہیں کیا بنا دے گا یار, وہ تو تھوڑا سا چہرے پہ تھریڈنگ شریڈنگ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ کر دے گا, عجیب سچ بنا کے نکال دیتا ہے بندے کو. آدمی نہیں لگ رہا ہوتا. پھر بھی میں نہیں کہہ رہا چلو گئے ہو تو تھوڑا سا بس کو بولو یار تھوڑا سا ریگ مال سے کیا کر دے, گھسائی کر دے, اتنا کافی ہے, زیادہ نہ فری کراؤ. تو آدمی ہینڈسم اچھا لگتا ہے. بیوٹی کس کی ہے؟ یہ عورتوں کا کام ہے. او من ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین. اللہ کہتے ہیں عورت زیورات میں پلتی ہے. تو خواتین کے لیے ٹھیک ہے بیوٹی پارلر, آدمیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ٹاپک قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا. آج میں جو سورہ فرقان ہے نا, سورہ فرقان پڑھ رہا تھا, هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. سورہ فرقان پڑھا کرو, بہت مزہ آئے گا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایسے انداز سے شروع ہوتی ہے نا, ایسا انداز ہے شروع میں انسان کو ہلا دیتی ہے. بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے پر الفرقان, حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح فرق کرنے والی کتاب پیدا کی ہے. کانسیپٹ کو کلیئر کرنے والی کتاب پیدا کی, الفرقان. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ ایک یتیم پیغمبر, یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سارے جہانوں کے سارے انسانوں کو اللہ کے خوف اور اللہ کے عذاب سے ڈرا دے. کیا ڈرائے؟ کہ تم سب آزاد نہیں ہو, تم میں ہر شخص سے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اس پیغام کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے, اور ایک یتیم پہ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ یہ یتیم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا, مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. کیا جلال ہے یار اس ایک آیت میں. اور نازل کب ہو رہی ہے؟ مکہ میں, جب 4 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور ایسے یتیم پہ نازل ہو رہی ہے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. کیا کانفیڈنس ہے یار, کیا کانفیڈنس ہے. اگر کوئی اس وقت ہوتا وہ کہتا بھائی تمام جہان آپ ایک مکہ میں یتیم, کوئی جانتا آپ کو ہے نہیں, قافلے یہاں سے نہیں گزرتے, نہ پانی ہے نہ گھاس ہے, اور بات کیا کر رہے ہو ساری دنیا کے سارے انسان. اللہ کہتا ہے وہ اللہ وہ برکت والی ذات ہے جس نے قرآن کو نازل کیا. اس قرآن کے ذریعے ہی پھیلا دے گا اللہ, اور آج پھیلا دیا نا پوری دنیا میں. دنیا میں کوئی ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں قرآن پڑھا نہ جاتا ہو. دنیا میں سب سے زیادہ نام اللہ کا لیا جاتا ہے. اذانیں دیکھو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں.